آپ سے سر رہنمائی لینا چاہیں گے. ہم تو آج جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں آپ سے بھی یہی سوال ہوتا ہوگا کہ سہیل صاحب کیا بنے گا اس ملک کا. تو میں اپنا سوال بھی آپ کے سامنے سب سے پہلے وہی رکھتا ہوں کہ سر کیا بنے گا اس ملک کا. دیکھیں پہلے تو یہ چیز رد کر دیں کہ ملکوں کا کوئی خاتمہ ہو جاتا ہے یا ملک جو ہے کوئی ڈیزالو ہو جانا ہے. اچھا, کچھ ایسا نہیں ہوتا. کوئی دنیا میں کوئی مثال دے, ملک غریب ہو جاتے ہیں, ملک امیر ہو جاتے ہیں, ملک کمزور ہو جاتے ہیں, ملک مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, ہم معاشی طور پہ کمزور ہوئے ہیں, معاشی طور پہ مضبوط ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہم پر حملے ہوئے ہیں, کئی دفعہ ہم جو ہے وہ اتنے طاقتور ہوئے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملکوں میں مداخلت کی ہے. تو یہ صورتحال تو چلتی رہے گی. یہ کوئی فوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی لوگ کہتے نہیں آج تک کبھی ایسے حالات کبھی ہوئے نہیں. کیا 1947 سے لے کر آج تک کوئی ایسا بجٹ ہے جو فاضل بجٹ ہو؟ نہیں. سارے بجٹ خسارے کے تھے. اور 1947 سے لے کر آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا بجٹ ہم نے بیرونی قرضوں پہ لیا ہے. پاکستان کی اکانومی دو چیزوں پہ رہی ہے, جنگوں کے اوپر. آپ نے اچھی جنگ کر لی, ویتنام کی وار میں حصہ لے لیا, آپ سیٹو سینٹو کے ممبر بن گئے, آپ نے افغان جنگوں میں حصہ لے لیا, تو آپ کے پاس پیسے آ گئے. ٹھیک. اور اگر جنگیں نہیں ہیں تو آپ غریب ہیں. اور دوسرا ہے آپ کے پاس تھوڑی بہت یہ جو 70s کے بعد افرادی قوت ہے. ٹھیک ہے. یہ دو ہی ہمارے مین سورس آف انکم رہے ہیں. نہ آپ کی کبھی اتنی بڑی ایکسپورٹ رہی ہے, نہ آپ کے ہاں کوئی ہنر ایسا ہے جس کو آپ بیچ کے دنیا سے کچھ حاصل کر سکیں. نہ آپ کے پاس تیل ہے, نہ آپ کے پاس کوئی اور قدرتی وسائل ہیں, نہ آپ کے پاس ہیرے ہیں. ہم سمجھتے تو ہیں ہم بڑے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس کا فزیکل ایویڈنس نہیں ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے جس جگہ پہ موجود ہے, افغانستان ایک سائڈ پہ, رشیا اوپر سر پہ بیٹھا ہے, چائنا کا بارڈر ہمیں لگتا ہے, بھارت ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت ہے. اس وجہ سے بین الاقوامی قوتیں بھی جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں. کیا اس اسٹریٹجی کو, اس تھیوری کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں گزارش یہ ہے نا, پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ کیا ہماری نیشنل اسٹریٹجی کیا ہے. کیا ہماری نیشنل اسٹریٹجی یا قوم کا مزاج وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے استعمال ہوں یا دنیا کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ دو طریقے ہیں نا. ہم تو استعمال ہوتے رہے ہیں جنگوں کے لیے. آپ نے روس کو روکنے کی کوشش کی, آپ نے انڈیا سے پنگا رکھا ہمیشہ, کیونکہ ہم ہیجمنی نہیں اس کی قبول کرتے. ٹھیک ہے جی, ہم امریکہ کے ساتھ ساری زندگی دوستی رہی, لیکن اس کی بھی ہم نے ایٹم بم ہو یا اور کئی چیزیں ہوں, اسلام کے بارے میں ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, جب آپ یہ کریں گے تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی کیوں بلا وجہ سپورٹ کرے گا. آپ امریکہ کو نہیں مانتے, آپ اسرائیل کو نہیں مانتے, آپ انڈیا کو نہیں مانتے, آپ جو دنیا میں پریولنٹ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں استعمار کی نہیں مانتے. تو لیکن جب وہ آپ کے ساتھ پھر سلوک بھی ویسا ہی کریں تو اس کے لیے بھی تو پھر تیار رہنا چاہیے نا. کیا کرنا, دوسری بات یہ کرنا کیا, ہاں دوسری بات یہ ہے منصور صاحب کہ یا ہم پھر دوسری اسٹریٹجی کریں. یہی جو جیوگرافیکل امپورٹنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم تو اس کو جنگوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. کیا اس کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو تجارت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ مثلا اگر انڈیا سے روڈز بنے اور وہ سینٹرل ایشیا تک جائیں, چائنا سے روڈز بنے اور وہ انڈیا تک جائیں, ایران تک جائیں, تو میرا خیال ہے اس ملک کی تقدیر جس طرح یورپ کی بدلی ہے ٹریڈ سے, سرحدیں کھلنے سے, وہ بدلا ہے. لیکن ایسی قوتیں پاکستان میں بھی موجود ہیں. آپ مانتے ہیں کہ ایسی قوتیں پاکستان میں بھی موجود ہیں اور بھارت میں بھی موجود ہیں جو ان کے مفاد ہیں جس کی وجہ سے وہ ان دونوں ممالک کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے دیتے؟ میں وہی کہتا ہوں نا, دیکھو فرض کرو مجھے ہو سکتا ہے ریاست کی پچھلے 75 سال کی پالیسیوں سے اختلاف ہو, لیکن کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی میجارٹی کو بھی اس سے اختلاف ہے؟ آپ نے بھارت کی ہیجمنی کو نہیں مانا تو میجارٹی چاہتی تھی نا کہ نہ مانا جائے. ٹھیک, آپ امریکہ کو آج تک نہیں مانتے تو میجارٹی چاہتی ہے نا. میری آواز کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں پہلے تو میجارٹی کی اوپینین بدلے نا. اچھا, پھر آپ پالیسیاں بدل سکیں گے نا. سوال تو یہ ہے کہ جب تک یہ آپ کی اوپینین ہی یہ ہے کہ ہم تجارتی راستے نہیں کھلنا چاہتے, جب تک آپ کی اوپینین ہی یہ ہے کہ بھائی بھارت کے ساتھ ہماری کوئی معاملات نہیں ہو سکتے, تو پھر ظاہر ہے پھر آپ اکانومی کی خرابی پہ کیوں روتے ہیں؟ پھر آپ جو ہے امریکہ کی امداد نہ دینے پہ کیوں روتے ہیں؟